اور جس مقصد زندگی کو لے کر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ مجلس کسی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ہوتی ہے، لیکن اس مجلس سے دو طرفہ فائدہ ہوتا ہے، زندہ بھی فائدہ لیتے ہیں، مردہ بھی فائدہ لیتے ہیں۔ اور علت ثواب بھی یہی ہے کہ اگر آپ کسی زندہ کو فائدہ پہنچانا چاہیں تو آپ مالی مدد کر کے فائدہ پہنچائیں گے، سواری نہیں تو سواری دے کر فائدہ پہنچائیں گے، بدن پہ لباس نہیں تو لباس دے کر فائدہ پہنچائیں گے، پیٹ میں کھانا نہیں تو کھانا دے کر فائدہ پہنچائیں گے۔ لیکن انسان کو سوچنا چاہیے کہ مجلس ترحیم میں ہم اس مرحوم کو دیتے کیا ہیں؟ نہ یہاں سے کھانا جاتا ہے، نہ یہاں سے لباس جاتا ہے، نہ یہاں سے سواریاں جاتی ہیں، نہ یہاں سے مال و منال جاتا ہے۔ اگر آپ نے مثلاً پاکستان سے انگلینڈ پیسے بھیجنے ہوں تو کوئی بینکنگ سسٹم ہے جہاں سے پیسے ٹرانسفر ہوں گے، جناب وہاں پہ لیں گے۔ لیکن ایسا کوئی بینک بھی تو نہیں، ایسا کوئی سسٹم بھی تو نہیں کہ بندہ یہاں کھانا دے، وہاں مرحوم کھانا ریسیو کرے۔ یہاں آپ سواری دیں، وہاں پہ جناب کوئی سواری ریسیو کرے۔ تو مجلس حسین ایک واحد ایسا سسٹم ہے جہاں پہ آ کر اپنے مرحومین کو کچھ دیا جاتا ہے۔ لیکن سوال ہے کہ ہم مجلس میں کیا دیتے ہیں؟ یہاں پہ نیاز ہوئی تو نیاز آپ نے کھائی، یہاں پہ اگر کسی نے خیرات کی وہ خیرات بھی آپ کے جسموں تک پہنچی، لیکن اس مرحوم تک کیا پہنچا؟ تو مجلس حسین کو دیکھنا پڑے گا کہ اس مجلس میں ایسا کیا ہے، اس سے ایسا ہمیں کیا ملتا ہے جس سے مرحوم کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو مجلس حسین سے جو مجلس حسین میں آتے ہیں انہیں ذکر موت یاد دلایا جاتا ہے، اور موت کو یاد کرنے سے آپ کو اپنی قبر یاد آتی ہے، اور قبر کی یاد سے انسان کو خدا کی یاد آتی ہے، اور خدا کی یاد کی وجہ سے انسان شیطان سے دور ہوتا ہے، نیکیاں کرتا ہے۔ تو یہ مرحوم جو دنیا سے چلا گیا اسے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا عمل اچھا ہو تو اس عمل کے نتیجے میں خدا اسے جزا عطا کرتا ہے۔ کہ کسی نے امیر المومنین سے سوال کیا کہ مولا یہ رزق اور مال کا فلسفہ کیا ہے؟ کہ واقعاً لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ خدایا میرے مال میں اضافہ فرما، لیکن لفظ مال نہیں ہے۔ جب بھی ہم دعا کرتے ہیں خدایا میرے رزق میں اضافہ فرما، تو کہا کہ یہ رزق اور مال کا فلسفہ کیا ہے؟ فرمایا مال وہ ہے جو تیرے پاس ہے پر تو استعمال نہیں کرتا، رزق وہ ہے جو تو استعمال کرتا ہے۔ مثلاً آپ کے سامنے چاول کی پلیٹ آ گئی، اب اس میں چاول تو بہت ہیں، یہ سارا ہے مال، جتنا تو کھائے گا وہ تیرا رزق ہے۔ کہتے ہیں دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ تو اگر آپ کے سامنے پوری دیگ چاولوں کی رکھ لی جائے وہ آپ کا مال ہے، کیونکہ آپ کے سامنے ہے، آپ استفادہ کر سکتے ہو، لیکن جتنا آپ کی شکم میں جاتا ہے وہ آپ کا کیا ہے؟ رزق ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے ہوں، یہ اس کا مال ہے، لیکن جتنا وہ استعمال کرتا ہے وہ اس کا رزق ہے۔ اب شوگر کے مریض کے سامنے لاکھ میٹھا رکھو، کھا نہ سکے تو فائدہ کیا؟ یہ مال ہے، یہ اس کا رزق نہیں ہے۔ تبھی فرمایا خدا سے رزق کی دعا کیا کرو۔ مال تو بہت ساروں کو مل جاتا ہے لیکن رزق بہت کم لوگوں کو ملتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں کروڑوں اربوں روپے ان کے اکاؤنٹ میں ہوتے ہیں، لیکن فائدہ کیا بندہ استعمال نہ کر سکے، فائدہ کیا کہ اکاؤنٹ کو فریز کر دیا جائے۔ فرمایا کمال یہ ہے کہ وہ تمہارا کیا بنے؟ رزق بنے۔ تبھی امیر المومنین فرماتے ہیں کہ لوگوں کے بڑے گھروں کو دیکھ کر اپنی جھوپڑیوں کو خراب نہ کیا کرو۔ اب کہا کہ مولانا فلاں کے پاس 4,000 میٹر پر گھر بنا ہوا ہے، مولانا میرا گھر 120 گز کا ہے،
جناب کا 10,000 گز کا گھر ہے. اب امیر کا جملہ سمجھنا. فرماتے ہیں یہ کتنے بھی بڑے گھر میں رہے یہ اس کا مال ہے، لیکن رزق وہ ہے جس چارپائی پہ یہ سوتا ہے، جس زمین پہ رات کو یہ سوتا ہے، یہ اس کا کیا ہے؟ رزق ہے. اور خدا نے جس کو بدن دیا ہے 5 فٹ سے لے کے 7 فٹ تک، تو رزق کا جو فرق آتا ہے وہی 5 اور 7 کے درمیان ہے. سونا تو نے بھی زمین پر ہے، سونا اس نے بھی زمین پر ہے. جب یہ کہیں کہ خدا متعال عادل نہیں، عدالت خدا کی اس معیار پر ہے کہ جو شکم تجھے دی ہے وہ شکم تیرے دشمن کو دی ہے. یہ نہیں کہ مثلا اسے کوئی بہت زیادہ بڑا پیٹ دیا ہو، تجھے چھوٹا سا پیٹ دیا ہو. کھانا تقریباً سبھی برابر کھاتے ہیں، تو جو کھانے والی چیز ہے اس میں خدا نے فرق نہیں رکھا. تو فرمایا خدا کا شکر ادا کیا کرو کہ خدا نے رزق دنیا کے ساتھ ساتھ تجھے رزق مجلس حسین میں بھی بلا کر رکھا.